اور اسرائیلی فوج نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے ایران کے اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں صدارتی دفتر اور دیگر اہم تنصیبات کو وہ تباہ کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی کارروائی کے دوران ایرانی قیادت کے مرکزی کمپاؤنڈ پر متعدد بم گرائے گئے ہیں، اور بیان کے مطابق اس حملے میں صدارتی دفتر، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ کوارٹر اور ایک اہم عسکری تربیتی ادارہ بھی اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کارروائی ایران کے حساس ترین حکومتی انفراسٹرکچر کے خلاف کی گئی ہے اور جس کا مقصد مبینہ طور پر ایرانی قیادت کی رسکی صلاحیتوں کو کمزور کرنا تھا۔ مزید کہا گیا کہ حملے میں دیگر اہم سرکاری عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں، اور دوسری جانب اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اسی کمپاؤنڈ کو استعمال کرتے تھے جہاں پہ حالیہ حملہ وہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جناب ایران کی جو ماہرین کی اسمبلی کی ایک عمارت ہے اس کے اوپر وہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، جو بیسکلی بتایا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے جانشین کی تلاش کے لیے وہ ووٹنگ کر رہی تھی جب اس بلڈنگ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی نے اس کونسل کے 88 ارکان کو وہ بتایا گیا ہے کہ نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، جو اگلے ایرانی سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ڈال رہے تھے۔ تمام اراکین کے بارے میں اب متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے جب یہ حملہ ہوا ہے، تو ایکچولی اس وقت وہاں پہ ووٹنگ وہ کاؤنٹ ہو رہی تھی، ووٹنگ کا پروسیس پورا ہو چکا تھا، کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، اس لیے ان تمام اراکین کی تعداد بھی وہ بہت کم تھی وہاں پہ، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ البتہ فوٹیج وہ یہ سامنے آئی ہے کہ اسی بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا جہاں پہ یہ ووٹنگ پروسیس وہ جاری تھا۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کے اوپر فضائی حملوں کے بعد تہران پر اٹھتے ہوئے دھوئیں کے ایک بڑے شعلے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ فوٹیج آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جو بمباری کی جا رہی ہے تہران کے اوپر اس کی شدت کتنی زیادہ ہے، اور یہ سلسلہ سارا دن ساری رات وہ چلتا رہتا ہے، مختلف سپاٹس کے اوپر یہ بمباری ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کی فوٹیج آتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی وہ کتنی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیبیٹ اور ڈسکشن جس طرح میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، ایک ووٹنگ پروسیس ہو رہا تھا، تو وہیں پہ ایک سوال یہ ہے، اور امریکہ کی نظریں تمام تر اس پروسیس کے اوپر ہیں کہ آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کی شہادت کے بعد اب اگلا جو سپریم لیڈر ہے وہ کون ہوگا، اور مختلف نام وہ اس وقت زیر غور ہیں، جو چند نام زیر گردش ہیں جن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے ایران کے اندر، وہ ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پروسیس کیا ہے ذرا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایران کے آئین کے مطابق سپریم لیڈر کے انتخاب کا عمل مکمل طور پر مجلس خبرگان یعنی کہ اسمبلی آف ایکسپرٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ مجلس 88 جید علماء دین اور فقہ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور جن کا انتخاب ہر 8 سال کے بعد براہ راست عوامی ووٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مجلس خبرگان کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ وہ سپریم لیڈر کی وفات یا استعفے کی صورت میں نئے جانشین کا انتخاب کریں۔ جب تک یہ مجلس کسی ایک نام پر حتمی فیصلہ نہیں کر لیتی، ملک کا انتظام ایک عبوری کونسل کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جس میں صدر مملکت، چیف جسٹس اور پارلیمنٹ کے اسپیکر وہ شامل ہوتے ہیں، جو تب تک عبوری کونسل وہ ملک کے معاملات کو ہینڈل کرتی ہے۔ اس وقت جانشینی کے لیے بڑے نام جو زیر غور ہیں ان کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ان کا نام اس وقت لیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو وہ سپریم لیڈر منتخب کیا جائے، اور جو نظام حکومت میں گہرا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ البتہ وراثتی جانشینی کا جو ایک ایشو ہے وہ ان کے رستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، جس کے حوالے سے چند ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ان کا نام ہے اسے کنسیڈر نہ کیا جائے۔ دوسرے امام خمینی کے پوتے ہیں حسن خمینی، ان کا نام بھی وہ اس وقت سامنے آ رہا ہے، اور اسی طرح علی رضا عرفی جو ملک بھر کے مدارس کے ڈائریکٹر اور عبوری کونسل کے رکن ہے، وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ وہ اس وقت کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ظاہری بات ہے کوئی نام وہ فائنل نہیں ہوا ہے۔ ایران کا آئین وہ واضح ہے کہ نیا رہبر وہی بنے گا جس کے پاس بلند ترین مذہبی درجہ یعنی مرجع کا مقام اور سیاسی بصیرت ہوگی۔ ایران کے اس نظام میں تین اہم ستون متوازی طور پہ ان کے پورا انفراسٹرکچر کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ پہلا عوامی ستون ہے جس میں پارلیمنٹ اور صدر وہ آتے ہیں جن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ دوسرا مذہبی ستون ہے جس کی سربراہی وہ سپریم لیڈر کرتے ہیں جن کا انتخاب ابھی ہونا ہے، جس کا پروسیس میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور تیسرا دفاعی ستون ہے جس کی ذمہ داری پاسداران انقلاب یعنی کہ IRGC کے پاس ہے، جو نہ صرف ملک کا دفاع کرتی ہے بلکہ پورے خطے میں ایران کے نظریاتی اثر و رسوخ کی وہ محافظ بھی ہے۔ تو یہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے ایران کا۔ اب اس وقت امریکہ کے اندر جو سب سے بڑی ایک تشویش پائی جاتی ہے، جو میری اپنی چند سورسز سے وہاں پہ بات ہوئی ہے، وہ سب سے بڑی تشویش ان کے ذہن میں یہ پائی جاتی ہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد وہ کوئی ایسی قیادت سامنے آ جائے گی، آٹومیٹکلی لوگ وہ آ جائیں گے، وہ آ کے ٹیک اوور کر لیں گے، اور وہ ایسے افراد ہوں گے، ایسی شخصیات ہوں گی جن کے ساتھ امریکہ وہ مل کے کام کر سکے گا۔ لیکن نہ تو کوئی ایسی شخصیت سامنے آئی ہے، نہ ان کے لیے کوئی سپیس بن رہی ہے، نہ ان کی سپورٹ میں لوگ باہر نکلے ہیں۔ ابھی تک اتنے دن ہو چکے ہیں لیکن امریکہ کی سپورٹ میں یا موجودہ رجیم کے خلاف کوئی وہ عوام کی تعداد کوئی باہر نہیں نکلی، جبکہ آج سے چند ماہ پہلے تک مختلف قسم کے مظاہرے ایران کے مختلف شہروں میں ہم نے دیکھے تھے۔
اور اس سے یہ امپریشن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار ان پروٹیسٹرز کے حق میں بڑی آوازیں بلند کی گئی تھی کہ جناب ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم نہ کیا جائے، ان کو گرفتار نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے یا انہیں پھانسی نہ دی جائے. لیکن اب ان افراد میں سے کوئی بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ایران کے اندر سے جو سینٹیمنٹ ہے وہ موجودہ رجیم کے ساتھ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وہ بدلہ لینے کی آگ میں اس وقت جو ہے وہ سلگ رہے ہیں. دوسرا جناب، ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اسرائیلی اور امریکی حملوں کے اندر جو ہیں وہ بھی اب شہید ہو گئے ہیں. پاسدار انقلاب کے ذرائع کے مطابق مجید بن الرضا نے سابق وزیر دفاع امیر نصیر زادہ کی شہادت کے 2 روز بعد جو ہے ابھی یہ عہدہ سنبھالا تھا. اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں علی ایرانی کمانڈر کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ ایران کو جو ہے وہ ایک اور بڑا نقصان ہوا ہے کہ ان کے وزیر دفاع بھی جو ہے اب شہید ہو چکے ہیں. البتہ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر کمانڈر کے کم از کم 3 نامزد جانشین پہلے سے ہی مقرر کیے جاتے ہیں. جب بھی کسی کو ایک اہم پوسٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے تو ساتھ ہی ان کا جو سسٹم ہے وہ 3 مختلف نام جو ہے ان کے جانشین کے طور پہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو تینوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ کے ان کی جگہ سنبھال لے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قیادت کے خلا کا جو ہے کوئی چانس ہی نہیں ہے، نہ یہ سامنے آ سکتی ہے. اگر کسی کو شہید کیا گیا یا اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو آلریڈی ایک ان کی جگہ دوسرا شخص جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اس پوزیشن کو آ کے سنبھالنے میں. تو انہوں نے کہا اگر دشمن کا خیال ہے کہ مسلط کردہ جنگ کے آغاز میں ہمارے قائد کو قتل کرنا تباہی کا باعث بنے گا، لیکن ان کا یہ اندازہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے. اس کے علاوہ امریکی سینٹ کام نے جناب ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں ایران موبائل لانچرز کے ذریعے خطے میں میزائل فائر کر رہا ہے. امریکی فوج ان موبائل لانچرز کو تلاش کر کے نشانہ بنا رہی ہے. خطے میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنائیں گے. سینٹ کام کی جانب سے بیسیکلی کہا گیا ہے کہ یہ جو لانچرز ہیں جن کے ذریعے میزائل فائر کیے جاتے ہیں ان کو ایرانی یہ جو لانچرز ہیں ان کو امریکی افواج کی جانب سے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے اور تاکہ وہاں سے میزائل کی لانچنگ جو ہے وہ کم کی جا سکے. دوسرا، چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان کی جانب سے جو ہے ایران کے حق میں ایک اور بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ جو عام افراد کی، عام شہریوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں امریکی اور اسرائیلی اسٹرائکس کی وجہ سے، اس کی شدید الفاظ میں جو ہے انہوں نے مذمت کی ہے. اس کے علاوہ ایک ویڈیو فوٹیج ہے، یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ میگاٹرون نامی ایک اکاؤنٹ ہے اس کی جانب سے جاری کی گئی ہے، لیکن ہم اسے کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ آئی نو یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بہت وائرل ہو رہی ہے. یہ تل ابیب کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ شاید یہ وہاں کی فوٹیج ہے اور وہاں پہ کلسٹر بامبنگ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے دھماکے جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن چند جگہوں کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ فوٹیج جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ ایکچولی اے آئی جنریٹڈ فوٹیج ہے. بہت مشکل ہو چکا ہے حالیہ دنوں کے اندر کہ اس بات کا تعین کرنا کہ جو فوٹیج ایکچولی آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ اصلی ہے یا اے آئی کی ہے. تو اس لیے ہم ڈسکلیمر بھی جو ہے جس فوٹیج کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن نہیں ہوگی کوشش کریں گے. اب ظاہری بات ہے ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ٹولز ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جا سکے، لیکن کم سے کم یہ فوٹیج جو ہے اس کے حوالے سے ایک ڈاؤٹ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اے آئی جنریٹڈ فوٹیج ہے. اس کے علاوہ ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں وسطی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں 7 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ بنی براق میں پیش آیا ہے جو تل ابیب کے مشرق میں واقع ہے، جبکہ مشرق کی جانب سے واقع شہر روش حین بھی حملے سے متاثر ہوا ہے. یعنی شاہدین کے حوالے سے نشریاتی اداروں نے بتایا ہے کہ میزائلوں کے گرنے اور ان کے ٹکڑوں کے باعث متعدد عمارتوں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اسی طرح ایک اور فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اور یہ ایرانی ڈرون سے جو ہے عمان کی بندرگاہ سلالہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ عمان کی اس بندرگاہ کو اٹیک کر رہے ہیں. اب اس قسم کی فوٹیجز جو ہیں یہ جو خاص طور پہ یہ ڈرون جو ایران کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی پرابلم جو امریکنز کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کل لاگت رفلی تقریباً بتایا جاتا ہے کہ شاید 30 سے 35 ہزار ڈالر کے آس پاس جو ہے وہ آتی ہے اور جس کے ذریعے یہ ڈرون اڑا کے اپنی اس جگہ پہ اوپر گرایا جاتا ہے. لیکن اس کی جگہ جو انٹرسیپٹرز استعمال کیے جاتے ہیں مختلف عرب ممالک کی جانب سے جو کہ امریکی دفاعی نظام کے ذریعے جو ہے ان انٹرسیپٹرز کو وہ لانچ کرتے ہیں یا میزائلوں کو لانچ کرتے ہیں، ان کو ناکارہ بنانے کے لیے ان کی مالیت ملینز آف ڈالرز کے اندر جاتی ہے. تو ایران جو ہے وہ بیسکلی ایک میزائل یا ایک ڈرون جو وہ فائر کرتا ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ صرف 20% یا 25% کی اس پرائس تک میکسیمم جاتی ہے یا ایون 10% تک جو امریکی انٹرسیپٹرز استعمال کیے جاتے ہیں اسے روکنے کے لیے. تو اس کی وجہ سے امریکہ کا جو مالی نقصان ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایران سے 4 گنا 5 گنا زیادہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو جہاں پہ وہ شاید ایرانی میزائلوں کو یا ایرانی ڈرونز کو روکنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جو بل اینڈ پہ آتا ہے، جو اس کے پیسوں کا نقصان ہوتا ہے امریکہ کو، وہ 3 گنا 4 گنا یا 5 گنا زیادہ ہوتا ہے بنسبتاً ایران کے. اس کے علاوہ الجزیرہ نے جو ہے وہ ایک ویڈیو شیئر کی ہے
اور انہوں نے کہا جی متحدہ عرب امارات کے کچھ اداروں پر ایرانی میزائلوں کے حملے کے بعد دبئی کے ہوٹل کے مہمانوں کو ایک تہہ خانے کی کار پارک میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا، اور اس میں کانٹیکٹ کریٹر نے کہا کہ اس نے دھوئے اور میزائلوں کی بھرمار دیکھی اور لوگوں کو اپنے بیگز پکڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دبئی کے اندر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ میرے اپنے ایک عزیز ہیں جو وہاں پہ دبئی میں ہی رہتے ہیں، انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ جی ہم لوگ جس جگہ پہ وہ ان کا جو گھر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر سے جو ہے میزائلوں کو کراس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں بالکل وہی صورتحال ہے جب یہاں پہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی، تو ظاہری بات ہے لوگ جو ہے وہ جو ڈرونز کو دیکھتے تھے تو وہ بہت ڈر جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور obviously کوئی بھی ایک عام شہری ہوگا اس کے لیے بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے۔ تو دبئی کے جو اندر مقیم لوگ ہیں جس میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ظاہری بات ہے ڈر اور خوف جو ہے وہ ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے حوالے سے ہے، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ آج پہلی بار اپنا ایک پریس بریفنگ دی، اور جو موجودہ دفاعی صورتحال ہے، سیکیورٹی صورتحال ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا موقف دیا ہے۔ ایک تو متحدہ عرب امارات نے اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہماری حدود سے جو ہے وہ ایران کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اماراتی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون رحم الہاشمی نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ عرب امارات اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام خطے کے لیے خطرہ ہے، امارات کو اپنے دفاع کا مکمل حق جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دوسری جانب ابوظہبی اماراتی عسکری حکام نے کہا ہے کہ عرب امارات حالت جنگ میں ہے، ہم اس تنازع میں توسیع نہیں چاہتے، اس سے کام پانے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، ہم کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنے دفاع کا حق بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی خود مختاری، اپنی سرزمین کے تحفظ کی خلاف ورزی کو نہ تو قبول کیا ہے اور نہ ہی ہم قبول کریں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس طویل عرصے تک فضائی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تو خانے کے اسٹریٹجک ذخائر جو ہیں وہ موجود ہے، جبکہ بلومبرگ نے اور کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے جو ہے یہ دعویٰ کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے پاس جو ہے وہ میزائل اور انٹرسیپٹرز جو اتنے استعمال اب تک کیے جا چکے ہیں ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ چند سیکورٹی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ نے بہت سی چیزوں کو یہاں سے مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ شفٹ کر دیا تھا یوکرین کی طرف، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے ایک ویکیوم جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو آج سے چند ہفتے پہلے جب ایکچولی یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بار بار یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ کیا امریکہ نے اپنا ہوم ورک پوری طرح مکمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا، یا اس جنگ میں وہ بہت جلدی جا رہے ہیں۔ اب امریکہ کے اندر سے جو ہے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، بڑا ایک سپلٹ مینڈیٹ مل رہا ہے اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو، کیونکہ بہت سی آبادی ان کی اپنی جو ووٹر بیس ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ اس جنگ کا آغاز ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جنگ جو ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے، امریکہ کو اس میں نہیں کودنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے ریاض میں قائم امریکی سفارت خانے کے اوپر جو ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اس کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے اس حملے کو غدارانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے سخت ترین الفاظ میں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مملکت اپنی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی ایران نے قطر میں میزائل حملہ کرنے سے پہلے ہمیں اطلاع نہیں دی تھی، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایرانی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کلیم کیا تھا کہ ہم نے جب امریکن بیسز کو ہٹ کرنا تھا تو اس سے پہلے ہم نے قطر کی حکومت کو اطلاع دے دی تھی کہ جناب ہم امریکن بیسز کو جو ہے ہٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن قطر اب اس بات کو ڈینائی کر رہا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ترجمان ہے قطری وزارت خارجہ انہوں نے کہا کہ ایران نے صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ پورے قطر میں حملے کیے ہیں، قطر کے حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جس سے ناکام بنا دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ فی الحال کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہے، ہمارے پاس موساد سیل موجود ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قطر کی حدود میں داخل ہونے والے ایرانی جہاز کو تنبیہ کی گئی تھی، اس کے بعد گرایا گیا۔ ایرانی جہاز نے دوحہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جس پر ہم نے اسے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں 2 اسرائیلی مرکبہ ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق اس کے مزاحمت کاروں نے کفر شعبہ اور کفر کلا کے علاقوں میں 2 اسرائیلی مرکبہ ٹینکوں کو جو ہے نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ کے اوپر ایک اسرائیلی ڈرون کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں فوج کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر نشریات کرنے والے 2 صحافیوں کو جناب گرفتار کر لیا گیا۔ یہ صحافی امریکی نشریاتی ادارے CNN کے ترک زبان کے چینل سے وابستہ تھے، جن میں ایک رپورٹر اور ایک کیمرامین شامل ہے۔ جس وقت ان کو کوریج سے روکا گیا اس وقت بھی وہ CNN ترکیہ کے اوپر لائیو کوریج کر رہے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے CNN جو کہ ایکچولی ایک امریکن چینل ہے اس کے جرنلسٹ کو بھی جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں نے گرفتار کر لیا کہ جناب آپ بھی یہاں پہ رپورٹ نہیں کر سکتے، جبکہ اس وقت دونوں ممالک جو ہے آپ جانتے ہیں کہ مل کے ایران کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن امریکن بیسیکلی جو مدر کمپنی ہے CNN اسی کے ترکیہ چینل کے رپورٹرز کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب آپ یہاں پہ جو ہے وہ فوٹیج نہیں بنا سکتے، اور جب ان کی گرفتاری ہو رہی تھی تو اس کی بھی لائیو کوریج جو ہے وہ ایکچولی ٹی وی کے اوپر گئی۔
इसके अलावा ईरान में सुप्रीम लीडर अली खamenei की शहादत के बाद मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी में अहम किरदार अदा करने वाले रहनुमा अली लारिजानी एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। 67 साल अली लारिजानी इस वक्त सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं। हालिया अमरीकी इसराइली हमलों के बाद उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका और सेहूनी हुकूमत को ऐसा सबक सिखाएगा जो याद रखा जाएगा। लारिजानी को ईरानी इस्टेब्लिशमेंट का तज्जियाकार और निस्बतन अमली सोच रखने वाला चेहरा समझा जाता है। वो माजी में ईरान के जौहरी मुज़ाकरात कार भी रह चुके हैं और 2008 से 2020 तक पार्लियामेंट के स्पीकर रहे। उन्होंने 2015 के जौहरी मुआहदे की पार्लियामानी मंजूरी में अहम किरदार अदा किया। उनका ताल्लुक एक बाअसर मजहबी और सियासी खानदान से है। उनके वालिद एक मारूफ आलिम दीन थे, जबकि उनके भाई भी अदली और दीगर इदारों में अहम ओहदों के ऊपर जो है वो फाइज रह चुके हैं। इसके अलावा जनाब एक जो बड़ी खबर जिसकी वजह से इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें फैली हुई हैं, वो वजह यह है कि पिछले 12 घंटे में ईरान के अंदर एक जल्जला आया है। अब वो जो जल्जला है वो मंगल के रोज 4.3 शिद्दत का ये जल्जला था, जिसका मरकज गराश शहर के करीब था। जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:24 के ऊपर आया। ये जल्जले की गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जो निस्बतन कम समझी जाती है। इसका मरकज गराश से तकरीबन 55 किलोमीटर शुमाल मगरिब में एक दही इलाके में वाक़ था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान या सुनामी के खतरे की इतला नहीं मिली, ताहम उसके वक्त और इलाकाई हालात के बायस इसे गैर मामूली तवज्जो जो है वो हासिल है। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जाहिर बात है इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान ने कोई एटमी तजर्बा किया है, किसी एटमी धमाके का तजर्बा किया है जिसकी वजह से जल्जला आया। क्योंकि आमतौर पर जिस इलाके में जब एटमी जो धमाका किया जाता है या उसका तजर्बा किया जाता है तो वहां पे ट्रेमर्स जो हैं वो आते हैं, अर्थक्वेक आता है वहां पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौजूदा हालात के अंदर जो है ईरान ने कोई ऐसी कोई जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है, वरना वैसे ईरान जो है उसके वो खुद भी वो पूरा मुल्क जो है एक फॉल्ट लाइन के ऊपर वाक़ है और वहां पे जल्जले माजी के अंदर भी बड़े खौफनाक किस्म के जल्जले जो है आते रहे हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चूंकि इस किस्म की है तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर चैटर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एटमी हथियार का जो है वो तजुर्बा किया गया है। इसके अलावा कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड भी जो है वो खबर शामिल करेंगे और इस हवाले से खबर यह है कि एक तो इस बात की नफी की गई है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से कि जनाब पाकिस्तानी फिजाई हदूद की जो है वो बंदिश की जा रही है और इसको डिनाई किया गया है और उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल रूट्स हैं वो वैसे ही ऑपरेट करते रहेंगे, फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो डिसरप्ट नहीं होगा। इसके अलावा जनाब जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी वजह से वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी वो अभी तक अपने वतन वापस जाने में नाकाम रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनको फ्लाई करना था लेकिन उनकी फ्लाइट्स का ऑपरेशन इस हद तक मुतासिर हुआ है कि वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं जा सके हैं। दूसरा, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जो दौरा जनूबी अफ्रीका गई हुई थी उसकी वतन वापसी भी जो है वो ताखीर का शिकार हो गई है और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का डरबन में क़याम अब बढ़ गया है। फ्लाइट ऑपरेशन महदूद पैमाने पर फिलहाल शुरू किया गया, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो जल्दी आ जाएं। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी इंग्लैंड लायंस का दौरा जो है अब मंसूख कर दिया है। इंग्लैंड लायंस और पाकिस्तानी शाहीन्स के दरमियान यूएई में सीरीज जो है वो खेली जा रही थी, ताहम ईसीबी दौरा मंसूख करके खिलाड़ियों और अमले की इंग्लैंड वापसी के इस वक्त इंतजाम कर रहा है सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से। इमरान खान साहब से मुलाकात का जनाब आज दिन था, लेकिन वही हुआ है कि माजी की तरह उनकी आज भी और उनकी बहनों की मुलाकातें जो हैं वो नहीं हो सकी। तो ये जनाब ये थी अब तक की अपडेट। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।